اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس، اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس، بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں، جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے، جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں؟ سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، جب ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن، بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی، لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے، ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی، پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم نہیں ہو جاتے، ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا، تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان هذا لشیء یراد، ان کا مفاد ہے، اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ، مفاد ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم، کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات، کیا 28ویں رات، کیا رمضان، کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس، کیا سسر، کیا ابا، کیا دادا، کیا نانا، کیا بچی، کیا بہن، کیا او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو، بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو، بلی پالو، وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ ٹینشن خام خاگی، کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، خالہ کے حقوق، نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کی نظریے کی پیداوار ہو. آپ بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا، اچھا برا نہیں ہوتا. پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے، اب اتفاق سے کھاؤ. جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے؟ کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو، عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. مر کے گل سڑ کے ختم، ایک نیچرل پروسیس ہے. مریں گے تو یہ ہوگا، تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے، پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل، ان کو کہہ دو، ان الاولین والآخرین، تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی، والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو، لمجموعون، سب نے اکٹھا ہونا ہے، الی میقات یوم معلوم، ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا، اس میں سارے A to Z اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس طانے کا جواب دے گا، پہلے سزا دے گا، اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا، ان کے اس طانے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا،
اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لآکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین, جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ڈارون کے نظریے پہ تم پیدا. وہ بیوقوف احمق, اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ, یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے, دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں, یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈارون کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں, ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے, ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان تصویر, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈارون یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر, بے جان تصویر, بولو نا, نہیں بن سکتے. نہیں جی, ڈارون نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا, وہ طوفان آیا ہوگا, رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے, پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے, پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا, پھر ایک کروڑوں سال میں ایک یوں چل گیا ہوگا, پھر یوں چل گیا, ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا. کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے. کمال ہے, یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی, اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی, اور اس میں 2 آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں, 2 کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں, دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے, زبان ہے جو بولتی ہے, دانت ہے جو چباتے ہیں. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی. تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی, یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی, اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے. ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے, ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے. ایک ایک چیز بن گئی, معدے کا نظام, گردوں کا نظام, دل کا نظام, سوچنے کا نظام, آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے, آئی بروز بنا دی ہیں, ایک ایک چیز. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے, آخرت میں بتائے گا نہیں, سزا. مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.